جب سے میری منگنی محسن سے ہوئی تھی، انایا تو میرے کان ہی کھا گئی تھی۔ منگنی کے فوراً بعد ہی میری نند انایا نے مجھ سے دوستی کر لی تھی۔ جب بھی وہ مجھ سے فون پر بات کرتی، محسن کی ہی بات کرتی تھی۔ کہتی مریم، محسن کو یہ پسند ہے، اسے یہ نہیں پسند، وہ ٹھنڈا کھانا نہیں کھاتا، اپنے کاموں سے اسے ذرا بھی بے ترتیبی نہیں پسند، اونچی آواز میں بات نہیں سنتا، اسے کمتر چیز کبھی بھی پسند نہیں آتی، کسی کے جھوٹے گلاس میں پانی تک نہیں پیتا، نہ ہی آج تک اس نے کبھی کسی کی استعمال شدہ چیز استعمال کی ہے۔ اس 1 مہینے میں انایا میرا اچھا خاصا دماغ چاٹ چکی تھی۔ میں اس وقت مروتاً صرف چپ چاپ اس کی باتیں سن ہی سکتی تھی، لیکن جب میری شادی ہوئی تو میں محسن کے حوالے سے بے حد خوفزدہ تھی۔ وجہ شاید انایا کی باتیں تھیں جو میرے اس وقت دماغ میں گھوم رہی تھیں، کیونکہ انایا کی باتیں سن کر جو نقشہ میرا محسن کے لیے ذہن میں آیا تھا وہ تو ایک فلمی روڈ ہیرو جیسا تھا، سخت مزاج، ناک پر مکھی بھی نہ بیٹھے دیکھنے والا قسم کا۔ جب مجھے محسن کے کمرے میں لا کر بٹھایا گیا تو مجھے عجیب سی گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ بار بار میں سامنے لگے ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا سراپا دیکھ رہی تھی، کبھی اپنی بندیاں ٹھیک کرنے لگتی، کبھی یہ دیکھنے لگتی کہ کہیں میرے میک اپ میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، میں اچھی لگ رہی ہوں نا یا نہیں، پتہ نہیں میں محسن کو پسند آؤں گی بھی کہ نہیں۔ ایسے خیالات مجھے اس لیے بھی آ رہے تھے کیونکہ اسٹیج پر جب انایا میرے ساتھ بیٹھی تصاویر بنوا رہی تھی تو یہی کہہ رہی تھی کہ یہ کیسا میک اپ کروا لیا تم نے مریم، محسن بھائی تو تمہیں ایک نظر بھی نہیں دیکھیں گے۔ اپنی نند کے منہ کے بگڑے زاویے دیکھ کر مجھے لگا پتہ نہیں میں کیا لگ رہی ہوں، حالانکہ میں نے تو بہت اچھے اور مہنگے والے پاؤڈر سے اپنا میک اپ کروایا تھا۔ ایک دم ہی کمرے کا دروازہ کھلا، میں سنبھل کر بیٹھ گئی۔ مجھے لگا کہ شاید محسن کمرے میں آیا ہے، لیکن میرے کمرے میں انایا آئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اسے دیکھ کر مجھے کچھ حیرت ہوئی، کیونکہ ہمارے ہاں شادی شدہ پہلی رات کی دلہن کے کمرے میں کنواری نندیں نہیں آتی، ایک شرم کی بات سمجھی جاتی ہے، لیکن اس کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے کچھ بدحواس سی ہو۔ فوراً سے میرے پاس آ کر کہنے لگی، آخر وہی ہوا ہے جس کا مجھے ڈر تھا، محسن بھائی تو کمرے میں آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، امی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میری شادی کس قسم کی لڑکی سے کروائی ہے، میک اپ دیکھا ہے اس کا، لڑکی کم وینیلا پیسٹری زیادہ لگ رہی ہے، اتنا میک اپ تھوپ رکھا ہے لڑکی نے، کہیں کالی والی تو نہیں ہے۔ انایا کی باتوں نے تو مجھے اور بھی زیادہ خوفزدہ کر دیا۔ مجھ سے کہنے لگی، میں نہیں چاہتی کہ میرا بھائی آئے اور تمہیں دیکھ کر اس کا دل خراب ہو جائے۔ یہ کہہ کر اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر رکھے ٹیشو باکس میں سے 5-6 ٹیشو نکالے اور جلدی سے میرے پاس آ گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے میرا تقریباً سارا میک اپ صاف کر دیا، یہاں تک کہ لپسٹک تک مٹا دی، میرے زیورات بھی اتار دیے۔ کہنے لگی، محسن بھائی کو اتنی جولری والی لڑکیاں نہیں پسند، اور تم دیکھو تو اتنا بڑا جھومر بندیا، گلے میں گلو بند، توبہ توبہ۔ یہ کہتے ہوئے وہ میری ساری جولری بھی اتار چکی تھی، مجھے بالکل سادہ سا کر کے وہ میرے کمرے سے جا چکی تھی۔ میں تو اس کی اس حرکت پر حیرت سے اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد میرے کمرے کا دروازہ کھلا، محسن مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے، لیکن جیسے ہی میرے پاس آ کر بیٹھے مجھے دیکھ کر چپ سے ہو گئے، پھر گھڑی کی طرف دیکھنے لگے۔ کہنے لگے، اصل میں مجھے سب کزنز نے باہر روک رکھا تھا، شادی کی رات بس دلہے کی یہی شامت ہوتی ہے، کزنز اور دوست پیچھا ہی نہیں چھوڑتے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ہاتھ پر پہنی گھڑی کو دوبارہ دیکھا۔ کہنے لگے، شاید میں زیادہ لیٹ ہو گیا ہوں، تم شاید تھک گئی ہو اس لیے تم نے اپنی جیولری اتار دی۔ چلو یہ تو اچھا ہی کیا۔ انہوں نے بیڈ پر رکھی میری جیولری اٹھائی اور ڈریسنگ کے دراز میں رکھنے لگے، پھر واپس میرے پاس بیٹھ گئے۔ کہنے لگے، بے شک مجھے زیادہ میک اپ پسند نہیں ہے، لیکن یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ پھر کہنے لگا، خیر میں زبردستی کا قائل بھی نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے رونمائی کی انگوٹھی نکالی اور میرے ہاتھ میں رکھ دی۔ کہنے لگا، اسے پہن لو، میں ذرا چینج کر کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ الماری میں سے اپنے کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا۔ میں خاموشی سے بس اسے دیکھتی رہ گئی، نہ اس نے میری تعریف کی، نہ کوئی لفظ بولا، نہ ہی مجھے اتنا اہم سمجھا کہ رونمائی کی انگوٹھی میرے ہاتھ میں پہنا دیتا۔ ایک لڑکی کیا کچھ خواب اپنی آنکھوں میں سجائے اپنے پیا کے گھر آتی ہے۔ کچھ دیر بعد جب محسن کام سے لباس میں باہر آیا
تو مجھ سے کہنے لگا جاؤ تم بھی جا کر چینج کر لو۔ بڑا روکھا سا لہجہ تھا۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی، الماری میں سے اپنا ایک سادہ سا لباس نکالا اور واش روم میں چلی گئی۔ میرا دل اس وقت بہت برا ہوا تھا۔ محسن اگر کچھ میری تعریف کر دیتے تو کیا حرج تھا؟ میں اتنی بھی عام شکل و صورت کی مالک نہیں تھی، اچھی خاصی خوبصورت تھی۔ اپنا چہرہ دھوتے ہوئے مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ جب میں سادہ سا لباس پہن کر باہر آئی اور محسن کے سامنے آ کر بیٹھی تو کہنے لگے میری ماں اور میری بہن میرے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، اس لیے ان کی زبان سے میں تمہارے لیے کبھی کوئی شکایت نہیں سننا چاہتا، بس اس بات کا خیال رکھنا۔ اور عنایا میں تو میری جان بستی ہے، تمہاری وجہ سے اگر اس کی آنکھوں میں ذرا بھی آنسو آئے تو سوچ لینا کہ میں کتنا برا تمہارے ساتھ پیش آ سکتا ہوں۔ یہ تھی میری شادی کی پہلی رات۔ شادی کی رات، اس رات تو شوہر اپنی بیوی کو اعتماد دیتا ہے، محبت سے بات کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، گویا اس رات کو یادگار بنانے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے کرتا ہے۔ لیکن محسن کو ایسے وقت میں بھی اپنی ماں اور بہن کا خیال تھا۔ میں اس مزاج کی لڑکی نہ تھی کہ سسرال میں آتے ہی ساس اور نند کے ساتھ لڑائی جھگڑے شروع کر دیتی، لیکن آج کی رات کیا تھا اگر محسن مجھ سے یہ سب نہ کہتا، بلکہ وہ کہتا جو میں سننا چاہتی تھی۔ ابھی وہ مجھے اپنی بہن کے قصیدے ہی سنا رہا تھا کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر میری ساس تھی، کہنے لگی محسن، عنایا کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، جلدی سے باہر آؤ۔ یہ سننا تھا کہ محسن فوراً سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ رات کے اس وقت عنایا کو اچانک سے کیا ہو گیا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے رونے کی آوازیں مجھے اپنے کمرے تک سنائی دے رہی تھیں۔ میں اپنے بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور دھیرے دھیرے سے چلتی ہوئی کمرے کے دروازے تک آئی۔ میں نے دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے عنایا کے کمرے سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ محسن بار بار اپنی بہن سے پوچھ رہے تھے کیا ہوا ہے اینی؟ اینی کہنے لگی محسن تم کہیں مت جاؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز مت جاؤ، وہ آ جائے گا، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ عنایا کی آواز کافی خوفزدہ لگ رہی تھی، پتہ نہیں وہ کس کی بات کر رہی تھی، کس کے آنے کا خوف تھا جو اسے یوں بے کل کر رہا تھا۔ میری ساس بھی عنایا کے کمرے میں ہی تھی، دونوں ہی عنایا سے کہہ رہے تھے کہ یہاں کوئی نہیں آئے گا، لیکن وہ روئے جا رہی تھی۔ مجھے پتہ ہے محسن، تم اور امی جیسے ہی کمرے سے باہر جاؤ گے وہ آ جائے گا، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، پلیز محسن میرے پاس بیٹھ جاؤ، مجھے یوں اکیلا مت چھوڑو۔ میں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی عنایا کے کمرے میں آ گئی۔ میری ساس کے بھی آنسو بہہ رہے تھے، وہ عنایا کے پاس بیٹھی تھی، محسن عنایا کے سامنے بیٹھا تھا۔ عنایا نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ رکھے تھے، بہت خوفزدہ تھی۔ میں بھی کمرے میں آ گئی۔ مجھے دیکھ کر محسن اور میری ساس دونوں ہی کہنے لگے آؤ آؤ مریم۔ مجھے دیکھ کر عنایا نے فوراً سے محسن کے ہاتھ چھوڑے تھے۔ میں نے کہا عنایا کیا بات ہے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں بہت پیار سے اس سے بات کی تھی۔ میں اس کے برابر میں جا کر بیٹھ گئی، اس کا سر سہلانے لگی، اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ پتہ نہیں بیچاری کے ساتھ کیا مسئلہ تھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، میرے ساتھ لگ کر وہ سسک سسک کر رونے لگی۔ میری ذرا سی اپنائیت پا کر عنایا کہنے لگی مریم مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری آج کی رات برباد کر دی، لیکن یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، بس تم اب سونے کی کوشش کرو۔ میں نے ساس اور محسن سے کہا کہ وہ اور میری ساس جا کر اپنے کمروں میں سو جائیں، عنایا کے پاس میں سو جاؤں گی۔ یہ سن کر محسن اور میری ساس نے مجھے تشکر بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ دونوں ہی کمرے سے باہر جا چکے تھے۔ میں عنایا کے پاس لیٹ گئی، وہ میرا ہاتھ زور سے پکڑے سو گئی۔ میری آنکھ صبح جب کھلی تب بھی عنایا سو رہی تھی، ہلکی ہلکی دن کی روشنی پھیلنی شروع ہو گئی تھی۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن جب کمرے میں داخل ہوئی تو محسن سامنے صوفے پر بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے، کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے سگریٹ ایش ٹرے میں بجھایا تھا، پورا کمرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ ان کی گلابی آنکھیں اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ وہ رات بھر سوئے نہیں ہیں۔ پتہ نہیں عنایا کے ساتھ کیا ہوا تھا، کس سے وہ خوف کھا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر محسن نے سگریٹ بجھائی اور صوفے سے اٹھ کر میرے پاس آ گئے، کہنے لگے مریم تھینک یو سو مچ۔ میں نے کہا وہ کس لیے؟ کہنے لگے تم نے
آج کی رات کے لیے بہت سے خواب سجائے ہوں گے، لیکن عنایا کی طبیعت کی وجہ سے۔ میں نے کہا محسن، عنایا میری بھی بہن ہے، آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ آپ کے باقی رشتے بھی دل سے نبھانا چاہتی ہوں میں، اور پھر آپ نے شادی کی رات بس یہی فرمائش تو کی تھی مجھ سے۔ میرے یاد دلانے پر محسن کچھ شرمندہ سے ہوئے، کیونکہ انہوں نے مجھ سے بڑے سخت اور اکھڑے لہجے میں بات کی تھی، جبکہ میرا رویہ یکسر مختلف تھا۔ انہوں نے میرے گلے میں اپنے بازو حائل کر دیے، کہنے لگے، ہاں میں نے تم سے فرمائش کی تھی، لیکن شاید میرا لہجہ اور انداز ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں محسن۔ محسن کہنے لگے، تم نہیں جانتی، تم نے میرا دل جیت لیا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ میرا گلہ وہ دور کر چکے تھے، جس محبت اور وارفتگی کی میں رات کو متمنی تھی، وہ مجھے محسن سے دن کی روشنی میں مل چکی تھی۔ صبح 10 بجے تک میں نہا کر ایک فینسی لباس پہنے کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ محسن سو رہے تھے۔ میری ساس اس وقت کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں بھی کچن میں چلی گئی۔ مجھے کچن میں دیکھ کر وہ کہنے لگی، تم یہاں کیوں آ گئی بیٹا؟ میں تمہارے لیے ناشتہ بنا کر باہر لاتی ہوں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے گھر کی ذمہ داری بہت جلد خود پر لے لی تھی۔ میری ساس بھی بہت اچھی تھی اور محسن کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہو چکا تھا۔ بس ایک عنایا تھی جو میری سمجھ سے باہر تھی۔ کبھی تو اس کا رویہ مجھ سے اتنا اچھا ہوتا کہ بہنیں بھی کیا آپس میں اتفاق اور محبت سے رہتی ہوں گی، لیکن کبھی وہ مجھے بہت بڑی نفرت سے دیکھتی تھی۔ میرے لیے عنایا ایک الجھی ہوئی پہیلی بنتی جا رہی تھی۔ اس دن کا واقعہ جب بھی میرے دماغ میں آتا تھا، مجھے عجیب و غریب سے وسوسے سے آنے لگتے تھے کہ کہیں عنایا کے ساتھ کوئی ایسا غلط حادثہ تو پیش نہیں آیا تھا، کیونکہ اس رات محسن بھی نہیں سوئے تھے۔ میں نے اس کے بعد کئی بار اپنی ساس سے باتوں باتوں میں عنایا کے بارے میں پوچھنا چاہا، لیکن وہ بات کو بدل جاتی تھی۔ مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ میری اتنی اپنائیت کے باوجود بھی کوئی بھی مجھے یہ نہیں بتانا چاہتا کہ عنایا کے ساتھ مسئلہ کیوں ہوا تھا۔ دوسری جانب عنایا کا رویہ کبھی تولا کبھی ماشے کی طرح تھا، کبھی بھی مجھ سے بڑی محبت جتاتی اور کبھی مجھے یوں دیکھتی کہ جیسے جان سے مار ڈالے گی۔ میں اس سے کہتی کیا بات ہے؟ عنایا کہنے لگی کچھ نہیں، بس تمہاری خوش نصیبی پر رشک آتا ہے، تمہیں بڑا پیار کرنے والا شوہر ملا ہے۔ مجھے لگا شاید مجھے اور محسن کو دیکھ کر اس کے اندر بھی شادی کی خواہش جاگ رہی ہے۔ وہ کافی خوش شکل قسم کی لڑکی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ ابھی تک اس کا کوئی رشتہ کیوں نہیں آیا تھا، یا اس کی شادی کی بات گھر میں کیوں نہیں چلائی جاتی تھی۔ عمر میں وہ میری جتنی ہی تھی، یا شاید مجھ سے بھی 1 سال بڑی ہوگی۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ بھابھی ہم عمر ہو اور شادی شدہ بھی ہو تو نندیں بھی شادی کی خواہش مند ہو جاتی ہیں۔ مجھے لگا بھائی بھابھی کی محبت دیکھ کر اس کے دل میں بھی ایسی خواہشات جنم لیتی ہیں، اور یہ ایک فطری سی بات تھی۔ انہی دنوں میرے بھائی کے بھی میرے گھر میں ضرورت سے زیادہ ہی چکر لگنے لگے تھے۔ کبھی وہ آم کی پیٹی اٹھا کر لے آتا، کہتا کہ اماں نے بھیجی ہے، تو کبھی اپنی مٹھائی کی دکان سے مجھے مٹھائی لا کر دے دیتا کہ میں نے سوچا تمہارا دل چاہ رہا ہوگا کھانے کو۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ جیسے ہی اس کی نظریں عنایا پر ٹکنے لگی ہیں۔ عنایا اچھی لڑکی تھی، مجھے پسند بھی بہت تھی۔ ایک بار میں میکے گئی تو میں نے عمران سے پوچھ ہی لیا کہ اب ایسی کون سی وجہ ہے کہ اس کے میرے سسرال میں اتنے چکر لگنے لگے ہیں۔ میری بات سن کر وہ کھسیا کر اپنا سر کھجانے لگا، مجھے بھی مسکرا کر دیکھنے لگا۔ وہ میرا بھائی تھا، میں اس کے دل کی کیفیت سے اچھی طرح واقف تھی۔ کہنے لگا، تمہاری نند بہت اچھی ہے، تم محسن بھائی سے بات کرو نا یار میرے لیے۔ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں کیوں نہیں، عنایا تو مجھے بھی بہت پسند تھی، اچھا ہے کہ وہ میری بھابھی بن جائے۔ یہ بات جب میں نے اپنی ساس سے کہی تو وہ تو خوش ہو گئی، کہنے لگی جب تم اتنی اچھی ہو تو تمہارے گھر والے بھی بہت اچھے ہوں گے، مجھے تو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، میں رات کو ہی محسن سے بات کرتی ہوں۔ لیکن جب یہ بات انہوں نے محسن سے کہی تو وہ چپ سے ہو گئے، کہنے لگے کہ مجھے نہیں لگتا کہ عمران عنایا کے لیے مناسب ہے۔ یہ بات سن کر میرا دل بجھ سا گیا۔ میری ساس کہنے لگی ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، اچھا خاصا کماتا ہے، شکل صورت کا بھی اچھا ہے، پھر دیکھا بھالا گھر ہے۔ اور میں ان کے انکار کی وجہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میرے بھائی میں ایسا کوئی بھی عیب نہیں تھا، حالانکہ پہلے تو وہ خود اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے،
کہتے تھے کہ عمران بہت اچھا ہے، اس کی عادت بھی بہت اچھی ہے، کماتا بھی ہے۔ جب اپنی بہن کی بات آئی تو میرے بھائی کے لیے صاف انکار کر دیا۔ محسن نے کھانا بھی بیچ میں چھوڑ دیا۔ کہنے لگے نہیں، مجھے یہ رشتہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں لگتا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس وقت عنایا اپنے کمرے میں تھی۔ اسے تو اس بات کی بھنک تک نہیں پڑی تھی۔ میرا دل اتنا برا ہوا کہ میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ میں نے کتنے مان سے اپنے بھائی کے لیے رشتہ مانگا تھا، اور میری ساس کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ پتہ نہیں محسن نے کیوں انکار کر دیا۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ میں دوبارہ محسن سے بات کروں گی، تم دل برا مت کرو۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، رشتوں کا ہونا نہ ہونا تو نصیب کی بات ہے۔ لیکن دوسرے دن جو ہوا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس بات کی خبر عنایا تک پہنچی تو بڑے غصے سے میرے کمرے میں آئی۔ کہنے لگی تم چاہتی کیا ہو؟ کیا سوچ کر تم نے اپنے لفنگے بھائی کا رشتہ میرے لیے مانگا؟ وہ ہے کیا؟ اس کی حیثیت کیا ہے میرے آگے؟ میں جانتی ہوں تمہاری یہ کیا چال ہے، میٹھی چھری بن کر تم مجھے ڈس رہی ہو، محسن کے سامنے مجھ سے ہمدردی جتاتی ہو اور مجھے اپنے بھائی کے ساتھ روانہ کرنے کے چکر میں ہو تاکہ میں اس گھر سے چلی جاؤں۔ میں نے کہا عنایا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں ساری زندگی تو یہاں نہیں رہنا نا، تمہاری شادی تو ہونی ہی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ عمران کا رشتہ تمہیں اس قدر ناگوار گزرے گا۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں کرنی کسی سے بھی شادی، نہ ہی مجھے اپنا گھر چھوڑ کے جانا ہے، میں ہمیشہ یہیں رہوں گی، سمجھی؟ آئندہ میرے لیے اپنے بھائی کا نہ ہی اپنے کسی خاندان والے کا کوئی رشتہ لے کر آنا۔ احسان ہوگا تمہارا مجھ پر، میں جیسے جی رہی ہوں، جیسے زندگی گزار رہی ہوں مجھے گزارنے دو، میرا بھلا مت کرو۔ میں نہیں جانتی تھی کہ عنایا اس طرح کا رد عمل بھی اختیار کرے گی۔ میں نے عمران کو فون کیا، کہہ دیا کہ عنایا تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اس نے صاف انکار کر دیا ہے۔ محسن کا نام میں نے دانستہ طور پر نہیں لیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے گھر والوں کی نظر میں میرے شوہر کی عزت کم ہو۔ عمران کہنے لگا کیوں نہیں چاہتی آپ کی نند؟ مجھ میں کیا برائی ہے مریم؟ میں نے کہا تم اسے چھوڑ دو نا عمران، بھول جاؤ اسے، وہ نہیں چاہتی تو میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ میرے بھی سسرال کا معاملہ ہے، میں دوبارہ تمہارا سوال نہیں اٹھا سکتی۔ میں تمہارے لیے عنایا سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکی ڈھونڈوں گی۔ میں ابھی عمران سے بات کر ہی رہی تھی کہ اس نے فون بند کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ اس وقت وہ کس تکلیف سے گزر رہا ہوگا، لیکن مجھے یہ بھی پتا تھا کہ وہ دوبارہ عنایا کی طرف نظریں بھی اٹھا کر نہیں دیکھے گا، اور ایسے ہی ہوا تھا۔ عمران دوبارہ میرے گھر نہیں آیا تھا، لیکن میں نے یہ چیز نوٹ کی تھی کہ جب بھی عنایا کی کہیں سے بھی رشتے کی بات ہوتی تو عنایا بھڑک اٹھتی اور محسن بھی انکار کر دیتے۔ مجھے ان دونوں بہن بھائیوں کی یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ایک دن تو میری ساس ان کے سامنے رونے لگی، کہنے لگی بیٹا تم چاہتے کیا ہو؟ کیوں عنایا کو تم نے اتنا سر چڑھا رکھا ہے؟ جو بھی رشتہ آتا ہے یا تو تم انکار کر دیتے ہو یا پھر عنایا، وہ تو شادی کا نام تک نہیں سنتی ہے۔ جب بھی اسے شادی کا کہتی ہوں تو چیخنے چلانے لگتی ہے، اپنے کمرے کی چیزیں توڑنے لگتی ہے، کہتی ہے کہ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو آپ مجھے اس گھر سے نکالنا چاہتی ہیں، اور اگر میں اس گھر سے گئی تو مر جاؤں گی۔ مجھ سے اپنی بیٹی کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی، مجھے لگتا ہے وہ پاگل ہو جائے گی۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ اسے کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھا دو، پتہ نہیں اسے کون سے جن نظر آتے ہیں۔ میں تو عاملوں کے پاس بھی جا چکی ہوں، پتہ نہیں کون سا جن اسے دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر یہ بے قابو ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ وہ اسے مار ڈالے گا۔ اپنی ساس کے منہ سے یہ بات سن کر تو مجھے عنایا پر شک ہونے لگا۔ اس کا مطلب کہ اس پر کسی جن کا سایہ تھا، تبھی وہ ایسی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ جب کوئی جن عاشق ہو جائے تو لڑکیاں ایسی ہی ہو جاتی ہیں، وہ جن چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس لڑکی کی شادی ہو۔ محسن نے کوئی جواب نہیں دیا، بس یہی کہنے لگا کہ جب وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تو آپ کیوں اس کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے اس کے ساتھ زبردستی کی تو آپ جانتی ہیں کتنی توڑ پھوڑ کرے گی، وہ پورا گھر سر پر اٹھا لے گی، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ ساس کہنے لگی کہ کیسے چھوڑ دوں بیٹا، شادی کی بھی عمر ہوتی ہے، آج تو اس کے اچھے رشتے آ رہے ہیں، چند سال اور گزر گئے تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ میری ساس کی بات بھی بالکل ٹھیک تھی، لڑکیوں کی شادی کی ایک عمر ہوتی ہے اور اگر وہ گزر جائے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے، لیکن پتہ نہیں محسن اور عنایا یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے تھے۔ اگر عنایا کے ساتھ کوئی جناتی مسئلہ تھا تو اس کا علاج ہونا چاہیے تھا،
رات کو جب میں نے یہ بات محسن سے کہی تو کہنے لگے کہ اس کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی جن ون نہیں ہے، بس تھوڑی سی نفسیاتی قسم کی ہے۔ شادی نہیں کرنا چاہتی تو کیوں امی اسے اس کے حال پر نہیں چھوڑ دیتی؟ بہت سی لڑکیاں شادی نہیں بھی کرتی، ایسے ہی زندگی گزار لیتی ہیں۔ مجھے محسن کی یہ بات بہت بری لگی۔ میں نے کہا کہ آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا یہ بھی کوئی زندگی ہے جس کا آپ اپنی بہن کے لیے انتخاب کر رہے ہیں؟ انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ تکیہ درست کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اسی رات جو کچھ میں نے دیکھا، میرے ہوش اڑ گئے۔ رات کو میری آنکھ کھلی تو محسن کمرے میں نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر میں حیران تھی کہ اس وقت وہ کہاں جا سکتے ہیں۔ مجھے پیاس کی شدت بھی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ پھر میں نے فریج سے پانی کی بوتل نکال کر پانی پیا تو مجھے عنایا کے کمرے سے ہنسنے کی، باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا دل خوف سے کانپا تھا۔ مجھے لگا شاید اس پر پھر سے جن کا اثر ہوا ہے، اکیلے میں ہنس رہی ہے، باتیں کر رہی ہے۔ لیکن دوسری آواز سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ دوسری آواز تو محسن کی تھی۔ اس وقت وہ عنایا کے کمرے میں کیا کر رہے تھے، اور اس وقت ان کا اپنی بہن کے کمرے میں کیا کام تھا؟ جب میں دروازے کے پاس آئی تو جس قسم کی باتیں ان کے درمیان میں ہو رہی تھیں وہ بہن بھائی کے رشتے کے لیے نہایت شرمناک تھیں۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ یہ کیسا رشتہ تھا؟ کیا کوئی بھائی اپنی بہن سے اور کوئی بہن اپنے بھائی سے ایسی گفتگو نہیں کر سکتے جیسی ان دونوں کے بیچ میں ہو رہی تھی؟ مجھے لگا میرے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ میرے آنسو رکنے کو تیار نہیں تھے، میں روئے جا رہی تھی۔ 1 گھنٹے بعد محسن جب کمرے میں آئے تو مجھے جاگتا ہوا دیکھ کر بری طرح سے چونکے۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر کہنے لگے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میری بات سن کر وہ نظریں چرانے لگے۔ میں کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، محسن، آپ اور عنایا؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی بھائی اتنا گرا ہوا بھی ہو سکتا ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے، بہن نہیں ہے وہ میری۔ یہ سن کر تو مجھے دھچکا سا لگا تھا۔ میں نے کہا، کہنے کا مطلب کیا ہے آپ کا؟ وہ کہنے لگے کہ جنہیں تم میری امی سمجھتی ہو وہ میری چچی ہیں، اور عنایا ان کی بیٹی ہے۔ میرے والدین کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، اس لیے چچی نے مجھے بیٹا سمجھ کر پالا تھا۔ میں نے بھی عنایا کو ہمیشہ اپنی بہن ہی سمجھا تھا، لیکن کب ہم دونوں کے بیچ میں محبت ہو گئی، نہ اسے پتہ چلا نہ مجھے۔ پہلی بار اس بات کا اندازہ اس وقت ہوا جب میری شادی تم سے تھی۔ عنایا کو بھی اسی وقت احساس ہوا کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی، اس لیے اس نے جو کچھ کیا تھا بس ایک ڈرامہ رچایا تھا۔ اسے نہ تو کوئی جناتی مسئلہ ہے، نہ ہی اسے دورے پڑتے ہیں، بس وہ تمہیں میرے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔ جس دن میں نے تم سے نکاح کے لیے جانا تھا اس رات وہ میرے ساتھ لگ کر بہت روئی تھی۔ کہنے لگی، محسن، میں مر جاؤں گی، یہ نکاح مت کرو۔ جب سے تمہاری منگنی ہوئی ہے تب سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ میں تو تمہارے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، اور بہن کہنے سے وہ بہن نہیں ہو جاتی۔ نہ تم میرے سگے بھائی ہو، نہ میں تمہاری سگی بہن ہوں۔ منہ بولے بہن بھائیوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے تمہارا نکاح رک جائے اور تمہاری جگ رسوائی ہو، اس لیے مجھے تم سے نکاح کرنا پڑا۔ کہنے لگا کہ رات کو عنایا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ سب عنایا نے ڈرامہ رچایا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس رات تمہارے ساتھ وقت گزاروں، اور اسی رات مجھے بھی اچھی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ میں عنایا کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن میں تمہیں چھوڑنے کا اس لیے بھی نہیں سوچ سکتا تھا کیونکہ تم بھی بہت اچھی لڑکی ہو، تم نے کبھی بھی مجھے شکایت کا موقع نہیں دیا۔ کہنے لگا کہ میں چچی کو منا لوں گا، تم بس مجھے عنایا سے شادی کرنے کی اجازت دے دو، کیونکہ نہ تو میں اس کو کسی اور کے ساتھ برداشت کر سکتا ہوں اور نہ ہی کسی اور کے ساتھ وہ شادی کر سکتی ہے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا، اگر آپ لوگوں کا ایسا کوئی ارادہ تھا تو میری زندگی کے ساتھ کیوں کھلواڑ کیا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ شادی کے بعد مجھے احساس ہوا تم بہت اچھی ہو، میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا، لیکن یہ بھی سچ ہے میں عنایا کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے کہا، آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ معاشرہ کیا کہے گا؟ تھوکے گا آپ لوگوں کے اوپر۔ دنیا کے سامنے آپ لوگ بہن بھائی کا رشتہ نبھا رہے ہو، اور اندر سے
کہنے لگا مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم عنایا کو سوکن کے طور پر برداشت کر سکتی ہو یا پھر میں تمہیں طلاق دے دوں، تمہارے پاس 2 راستے ہیں۔ محسن نے میرے سامنے جو 2 راستے رکھے تھے ان میں سے کسی کو بھی چننا بہت مشکل تھا۔ میں کسی امیر گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی تھی، میری اور بھی 2 بہنیں تھیں۔ اگر طلاق کا ٹیکہ لے کر میکے چلی جاتی تو میرے ساتھ ساتھ دونوں بہنیں بھی اپنے آنے والے رشتوں کے لیے سوالیہ نشان بن جاتی کہ بڑی بہن نے نہ جانے ایسا کیا کیا تھا جو طلاق لے کر بیٹھ گئی۔ اور دوسرا راستہ بھی میرے لیے آسان نہیں تھا، کیونکہ محسن کی محبت عنایا تھی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب آپ مجھے بتائیے، مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟